نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت مہمانان گرامی، معززین علاقہ اور انتہائی تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، اہل محلہ، اہل خانہ نے بڑی ہی محبت اور ذوق کے ساتھ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سجائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اپنے نبی کے ساتھ اس نسبت کو مزید مضبوط اور قبول فرمائے۔ حاجی محمد نذیر صاحب اور ان کے بیٹے محمد نوید الحسن صاحب اور محمد عدنان حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اپنے نبی کے نام کا صدقہ، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضور کی سچی سچی محبت اور اس کے بعد حضور کی سیرت پر ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا مشہور جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب حضور نے مکے میں اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے کے لوگ آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو مکے کے لوگ آ کے کہتے ہیں جناب یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب نبوت کے دعوے کی دلیل مانگی گئی، حضور سے رسالت کی دلیل مانگی گئی، تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں اس لیے کہ میں چاند ٹکڑے کر دوں گا، میں سورج پلٹا دوں گا، میں اشارہ کروں گا پتھروں کو زبان مل جائے گی، میرے اشارے سے درخت چل کے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ حالانکہ میرے نبی نے یہ سارے کام کر کے دکھائے، سارے کام میرے نبی نے کیے، چاند کو ٹکڑے میرے نبی نے کیا، سورج پلٹایا میرے مصطفیٰ کریم نے، اشارہ کیا حضرت محترم پتھروں کی طرف تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، بلکہ حضرت مولا کائنات مولا علی میرے نبی کے ساتھ ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ پہ درود کی آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے مولا کائنات مولا علی سے پوچھا، اے علی جانتے ہو کہ یہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا وہ پہاڑی کی چوٹی پر جو سفید پتھر ہے، وہ پتھر مجھ محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ حضرات محترم یہ معجزے لے کے آئے، لیکن نبی کے سامنے جب کفار مکہ نے آ کے کہا کہ تم نے نبوت کا اعلان کیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل میں قربان جاؤں، میرے نبی نے جو جملہ بولا وہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں چاند ٹکڑے کر دوں گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سورج پلٹا دوں گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اشارہ کروں گا درخت چل کے آئیں گے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اشارہ کروں گا جانوروں کو زبان عربی میں بولنے کی قدرت نصیب ہوگی۔ حالانکہ میرے نبی نے یہ کام کر کے دکھائے۔ حضور نبی کریم اپنے چند صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں دور سے ایک یہودی آ رہا ہے، اس نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، بغل میں گو دبائی ہوئی ہے،
اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے، میں اس کو تھوڑا سا پریشان کر لوں، تم نے بولنا نہیں کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری بغل میں گوہ موجود ہے، میں جا کے مسلمانوں کے نبی سے پوچھتا ہوں۔ حضرات محترم وہ یہودی ان سنگیوں کے سمیت چلتا آ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار، آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، میں من جاؤں گا تم اللہ کے سچے رسول ہو، بتاؤ میری بغل میں کیا ہے۔ اس نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، بغل میں گو ہے۔ میرا نبی مسکرائے، حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری بغل میں کیا ہے، یا جو شے تیری بغل میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ حضرات محترم وہ یہودی کہتا ہے اگر یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل سے اشارہ فرمایا، اس چادر کے نیچے جو گو چھپی ہوئی تھی وہ عربی زبان میں بولنے لگ گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمدن عبدہ و رسولہ۔ اگلا لفظ اس گو نے بولا، وہ کہتی ہے وانت خاتم النبیین۔ صرف رسول ہونے کا میں اعلان نہیں کرتی، بلکہ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ تم آخری رسول ہو۔ حضرات محترم یہ سارے کام کر کے دکھائے میرے نبی نے، لیکن جب مکے کے کافروں نے پوچھا، ابتدائیہ جب حضور نے ابتدان جب اعلان فرمایا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، مکے کے کافروں نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے؟ آپ نے دلیل کے طور پہ اپنے معجزے نہیں پیش کیے، دلیل کے طور پہ وہ جملہ بولا، جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے مالکا تو نے مجھے ایسے پیغمبر کا امتی بننے کا شرف عطا کیا۔ حضور نبی کریم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس آپ کے نبوت کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے، حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ۔ اے مکے والوں، میں کوئی اوپر سے نہیں آیا، میں نے 40 سال زندگی تم میں گزاری ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا تم نے دیکھا ہے، میرا آنا جانا تم نے دیکھا ہے، میرے معاملات کا انداز تم نے دیکھا ہے، میرا انداز گفتگو تم نے دیکھا ہے، میرا انداز معاملات تم نے دیکھا ہے، میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ اے لوگوں، میں محمد اپنی گزاری ہوئی عمر کو دلیل بناتا ہوں۔ یعنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کیا تمہیں میری زندگی میں کوئی جھول نظر آیا؟ کیا تمہیں میری زندگی میں کوئی خامی نظر آئی؟ کیا تمہیں میری زندگی میں کوئی عیب نظر آیا؟ میں نے زندگی گزاری تم میں، کیا تم نے میری زندگی میں کوئی بد اخلاقی دیکھی، کوئی مالی کوتاہی دیکھی، کوئی کمزوری دیکھی؟ اگر تم نے یہ نہیں دیکھا تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ میں رب کی طرف سے سچا رسول بن کے آیا۔ تو پتہ چلا میرے نبی نے کفار مکہ کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش فرمایا، جس کی ہم میں کمی ہے۔ ہم نبی کا کل نام لیتے ہیں، چاہے ہمارا مکتب فکر کوئی بھی ہے، میلاد کا تعلق ایک مکتب فکر سے نہیں ہے۔ میرا نبی سب عقیدوں، سب مسلکوں، سب فرقوں کے لیے نبی بن کے آیا۔ سارے مناتے ہیں، نام کوئی سیرت النبی رکھ لیتا ہے۔ میلاد النبی میں جلسے ہر مسجد میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ہر مسجد میں جلسے ہوتے ہیں۔ کوئی نام رکھ لیتا ہے سیرت النبی، کوئی نام رکھ لیتا ہے میلاد النبی، مناتے سارے ہیں۔ اس پہ اب جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی جھگڑے گا تو وہ اس کو اپنے مسلک کا نہیں پتا، وہ اپنے مسلک سے بھی جاہل ہے۔ تو میں سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے جس نبی کو مانا، اس نبی نے کافروں کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل جو پیش فرمائی وہ ہے انداز زندگی، وہ ہے زندگی گزارنے کا لہجہ، وہ ہے زندگی گزارنے کا انداز۔ فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ حضرات محترم، اخلاق کی ہیں 3 قسمیں، ایک ہیں اخلاق حسنہ، ایک ہیں اخلاق کریمانہ،
اور ایک ہیں اخلاق عظیمہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سارے انبیاء کو اخلاق عطا فرمائے۔ ہر نبی رب کا رسول اخلاقیات لے کے آیا۔ سب سے بڑی چیز جو ایک انسان کو بلند کرتی ہے وہ یہ نہیں کہ اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، پہلوان زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اس کے خاندان کا نام بڑا ہو۔ جو چیز انسان کو بلند کرتی ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق سے بندہ انسانیت کی چوٹی پہ فائز ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے اخلاق سکھائے۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی اخلاق کا درس لے کے آیا، اور کسی نبی کو اخلاق کا ایک حصہ ملا، کسی کو 2 حصے ملے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا یا خلیل، اے اللہ کے خلیل، اقسن خلقکم ولو مع الکفار، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، چاہے تمہارا معاملہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ اے کلیم، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو۔ اور ان کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا کہ جو تم سے اچھا کرے اچھا کرو، اور جو تم سے برا کرے اس برائی کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یہ اخلاق عظیمہ نہیں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اخلاق ہے کہ آپ کسی کے حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے زیادتی کرتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے۔ لیکن یہ انصاف ضرور ہے، لیکن یہ اخلاق عظیمہ نہیں بلکہ اخلاق کریمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو میرے رب العالمین نے اخلاق کریمانہ عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جا رہے ہیں، کوئی بندہ کسی نے دیکھا آپ کو گالیاں بکنی شروع کر دیں، جواب میں حضرت عیسیٰ روح اللہ اس کو دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک دیکھنے والا بندہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اے اللہ کے پیغمبر، وہ تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ مقابلے میں جواب میں اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کلو اناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی باہر آتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ میرے رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اخلاق حسنہ دیے، میرے رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اخلاق حسنہ دیے۔ اور اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کہ کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اتنی برائی کر لو جتنی کہ اس نے کی ہے آپ کے ساتھ۔ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھائی کرو، لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو معاف کر دو۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء میں سے ایک ہستی ہے جس کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو نہ صرف برائی معاف کر دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ ادفع باللتی یا احسن، اللہ کا قرآن جملہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا جب تم نے کسی کے ساتھ جوابی کاروائی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے اندر آپ کو بڑا نقصان ہوا، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم درے پہ کھڑے ہو کہ تیر انداز
تیر لے کر درے پہ کھڑے ہو کر تم نے حفاظت کرنی ہے تاکہ دشمن کا کوئی قافلہ، کوئی دشمن کا گروہ، کوئی دستہ اوپر سے آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اور ان کو حکم دیا کہ چاہے جنگ احد میں شکست ہو چاہے فتح ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ حضرات محترم جنگ شروع ہوگی، جنگ احد یہ دوسری جنگ تھی جو کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ لڑی۔ ابتدائی طور پر تو مسلمانوں کو رب العالمین نے فتح عطا فرمائی اور کافر بھاگنے لگ گئے۔ جب کافر بھاگنے لگ گئے اور مسلمانوں نے کافروں کا چھوڑا ہوا مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا، یہ دستہ جو میرے نبی نے پہاڑ کی چوٹی پہ تعینات کیا تھا، انہوں نے سمجھا ان سے تھوڑی سی لغزش ہو گئی، اور اس کو اجتہادی غلطی بولا جاتا ہے۔ یہ گناہ نہیں، اجتہادی غلطی، ان کا اجتہاد تھا، اجتہاد میں لغزش ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، لہذا دیگر ہمارے سنگی اور ساتھی جو مال غنیمت لپیٹ رہے ہیں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ لیکن کیا ہوا، وہ کفار مکہ کا دستہ جن کا اس وقت سپہ سالار خالد بن ولید، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، ان کے سپہ سالار تھے، خالد بن ولید نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ نبی نے جو دستہ تیر اندازوں کا کھڑا کیا تھا وہ غیب ہے۔ انہوں نے پورا دستہ وہ لے کر اوپر سے آ کے پیچھے سے مسلمانوں کے دستے پر حملہ کر دیا۔ تو ایک حاصل شدہ فتح تھوڑی سی غلطی کی بنا پر حضرات محترم جب شکست میں بدل گئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، حضور بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے حبیب نقصان بڑا ہوا ہے، لیکن فاعف عنہم، میں نے تمہیں اخلاق عظیمہ دیا ہے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، صرف معاف نہ کرو بلکہ ان کے حق میں رب العالمین کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کر دو۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، وشاورہم، فرمایا تمام دنیاوی معاملات میں ان سے مشاورت بھی کر لو۔ حضرات محترم حضرت امام حسن کے پاس کچھ مہمان آ گئے، آپ نے مہمانوں کی خدمت خاطر کرنے کے لیے کھانا تیار کروایا، گوشت میں شوربہ بھی تھا۔ آپ کی کنیز سالن کا ڈونگا اٹھا کے آ رہی ہے، اس کی نظر مہمانوں پر ہے، رستے میں نہیں دیکھ رہی، وہ لڑکھڑائی، وہ سارا شوربہ گرما گرم ابلتا ہوا امام حسن کے جسم پر گر پڑا۔ آپ کے چہرے پہ فوراً ظاہر ہے کہ ایک جلتی ہوئی چیز ابلتی ہوئی جسم پر پڑے تو چہرے کے تصورات بدلتے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ جلال آیا۔ وہ لونڈی بھی چونکہ وہ کنیز بھی اس گھر کی تھی، اس گھر کی تربیت یافتہ تھی، اس کو پتا تھا کہ غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی امام حسن کی طرف دیکھ کے، کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین مومنوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب اس نے پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، حضرت امام حسن کے چہرے پہ جو غصہ تھا وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ غصہ جاتا رہا، آگے پڑھتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصہ پی نہیں جاتے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب وہ کنیز دیکھتی ہے کہ دریائے رحمت جوش پہ ہے، وہ اگلا جملہ بھی پڑھتی ہے، وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تم میری کنیز تھی، تم میری لونڈی تھی اور میں نے تمہیں پیسوں سے خریدا تھا، تمہارے ساتھ میں نے مزید نے کی یہ کی کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ حضرات محترم پیغمبر کے خانوادے نے اخلاق کر کے دکھائے ہمیں، خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اخلاق عالیہ سے آپ پیش آئے۔ حضرات محترم تلوار سے اسلام کم پھیلا، میرے نبی کے اخلاق سے زیادہ پھیلا۔
تلوار اس وقت سامنے آئی جب کفار مکہ نے تلوار نکالی، جب تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرنے کے لیے ضرورت پیش آ گئی، اس وقت میرے پیغمبر نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنوں اور پرایوں سب کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ فرمایا۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت نے فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرات محترم، جب ابو جہل نے دیکھا کہ حبیب یمنی کو میں نے بلایا، وہ یمن کا سردار تھا، اس کو مدد کے لیے ابو جہل نے بلایا، اسی نے یہ چاند ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ میں سارے معاملات، سارے پاپڑ بیل چکا ہوں، حبیب یمنی کو بلا چکا ہوں، لیکن حبیب یمنی نے اس کو سمجھانے کی بجائے اس پہ محمد کا استغفر اللہ اس کے بقول جادو چل گیا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن حضرات محترم، ابو جہل نے جب دیکھا کوئی میری کاروائی کارگر نہیں ہوئی تو وہ تنگ آ کے، جیسے بندہ تنگ آ جاتا ہے، وہ تنگ آ گیا، چند اپنے ساتھیوں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، کہتا ہے کہ میں ایک کنواں کھدواتا ہوں اور پھر محمد عربی کو بلاتا ہوں، اس کے اوپر گھاس پھونس کے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، اوپر ہلکی ہلکی مٹی ڈال دوں گا، جب مصطفیٰ کریم گزریں گے اس کنویں میں گریں گے تو اوپر سے تم مٹی ڈال دینا۔ میں نے سارے معاملات کر لیے، اس نبی کا پیغام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ میں جس اپنے یار بیلی کو باہر سے بلاتا ہوں، جو یمن کا سردار یا کوئی کسی علاقے کا سردار، کہ اس میرے قبیلے کا بندہ ہے، اس کو سمجھا لو کہ یہ جو نیا دین پھیلا رہا ہے نہ پھیلائے، لیکن الٹا جو سمجھانے آتے ہیں وہ بھی محمد کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب ایک ہی طریقہ ہے اس کو قابو میں کرنے کا، میں کنواں کھدواتا ہوں۔ اس نے کنواں کھدوایا، حضرات محترم، کنواں کھدوا کے اس کے اوپر ہلکی ہلکی لکڑیاں رکھ دی، لکڑیاں رکھ کے اوپر گھاس پھونس رکھ دیا، ہلکی ہلکی مٹی ڈال دی، محسوس نہ ہو کہ نیچے کنواں ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ ابو جہل کا پیغام لے کے جانے والا بندہ گیا، حضور کو پیغام دیا، حضور نبی کریم اپنے کاشانے سے نکلے، جب اس گڑھے کے قریب آئے تو جبریل آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے رستہ بدلو، رب فرما رہا ہے رستہ بدلو۔ جب نبی کریم واپس پلٹے، یہ دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیغمبر واپس جا رہے ہیں، اس کو اپنے سارے منصوبے پہ مٹی ملتی ہوئی محسوس ہوئی، خاک گرتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ بدحواسی میں دوڑا، اس کو یاد نہ رہا کہ میں نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، بدحواسی میں دوڑا حضور کو بلانے کے لیے، لیکن کیا ہوا، جو کنواں کھدوایا تھا خود اس میں گر گیا۔ وہاں سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ کسی کے لیے کنواں کھودو تو بندہ خود ہی گر پڑتا ہے۔ ابو جہل خود گر گیا تو کیا ہوا، اب اس کے بیلی سارے آئے، اس کو کہا کہ اوپر بازو کرو تو میں نکالوں۔ جب بھی وہ اوپر بازو کرتا ہے کنواں نیچے ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، انہوں نے وہ گھر سے رسے لے کے آئے، جتنا رسہ نیچے جاتا ہے کنواں نیچے ہو جاتا ہے۔ سارے مکے کے سارے رسے ایک دوسرے سے باندھ کے انہوں نے دیکھ لیے، کوئی حل نہیں۔ وہ پکارا، گھبرا گیا۔ جب آدھا دن گزر گیا وہ گھبرا گیا ابو جہل، وہ کہتا ہے میں ایسے نہیں نکلوں گا، چاہے ساری دنیا کے بھی رسے لٹکا لو، مجھے پتہ ہے کہ میں ایسے نہیں نکلوں گا، مجھے ایک ہی ہستی نکال سکتی ہے جس کا نام محمد ہے۔ جب پیغام حضور کے پاس گیا، حضرات محترم اندازہ لگاؤ، تصور کرو اگر نبی کی جگہ ہم ہوتے، ہمارا ایسا دشمن ایسے گر جاتا تو ہم نے کوئی نہیں آنا تھا۔
لیکن میرے نبی کو میرے رب نے صرف اخلاق حسنہ نہیں، صرف اخلاق کریمانہ نہیں، بلکہ میرے نبی کو میرے رب العالمین نے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے۔ حضور نبی کریم تک جب پیغام گیا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جاؤ گے، آپ کا ازلی دشمن ہے، آپ کے لیے کنواں کھدوایا ہے، خود اس میں گر گیا، اب بھی نکالو گے؟ فرمایا ہاں میں رحمت للعالمین ہوں، میں جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کنویں پہ، اوپر سے دیکھا نیچے کنویں کی تہہ میں ابو جہل۔ حضور نے فرمایا اب میرا کلمہ پڑھ لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرات محترم ابو جہل ایک بندہ کلمہ نہ بھی پڑھتا نبی کو نقصان نہیں تھا، لیکن یہ آپ ایک ایک بندے پہ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی مومنوں کے لیے بڑا حریص ہے، میرا نبی مومنوں کے لیے، مومنوں کے فائدے کے لیے بڑا حریص ہے۔ حضور حریص ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرا امتی، کوئی بھی میرا انکار کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ حضور چاہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے جہنم میں کوئی نہ جائے، سارے میرا کلمہ پڑھ کے نسبت جوڑ کے جنت پہنچ جائیں۔ حضور نبی کریم اس گڑھے پہ آ گئے، کنویں پہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں ایک شرط پہ نکالوں گا، میرے سے وعدہ کرو کہ جب باہر آؤ گے تو میرا کلمہ پڑھو گے، مجھے اللہ کا سچا رسول مانو گے۔ اس نے کہا میرا وعدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر رسے چھوڑ دو، نیچے ہاتھ لٹکایا، فرمایا میرا ہاتھ پکڑو۔ کاش اس کی جگہ کوئی خوش قسمت بندہ ہوتا جس کو نبی ہاتھ پکڑا دے۔ ابو جہل نے ہاتھ پکڑا، میرے نبی نے تنکی لگائی، ابو جہل باہر آ گیا۔ لیکن جب باہر آیا تو دیکھتا کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مارو بڑا جادوگر ہے تو، استغفر اللہ۔ حضرات محترم میرے پیغمبر نے تو اپنی جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے کام لیا۔ حضرات محترم اگر آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس کا طریقہ میرے نبی نے بتا دیا ہے، اس کو دوست بنانے کا۔ وہ کلاشن کوف کے فائر سے دوست نہیں بنے گا، وہ مقدمہ کرنے سے دوست نہیں بنے گا۔ اگر اس کی غلطی ہے آپ معاف کر دو، معافی کے بدلے اس کے ساتھ نیکی کرو، آپ کا جانی دشمن اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرات محترم میرا نبی تو محبتیں بڑھانے کے لیے آیا۔ آج ہم کلمہ بھی اس نبی کا پڑھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی انا کے لیے ہماری انا ٹوٹتی نہیں، تھوڑی تھوڑی انا کے لیے ہماری نسلوں کی نسلیں بیر بھگتتی ہیں، ہماری نسلوں کی نسلیں جیلیں کاٹتی ہیں، ہماری نسلوں کی نسلیں قیدوں میں گزار دیتی ہیں۔ حضرات محترم اگر پیغمبر کا سبق ہم یاد کر لیں، اپنی انا کو توڑ دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے اپنی ذات کو آراستہ کر لے تو دنیا میں بھی رب سکون عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی محمد مصطفیٰ ہمارا موالی ہوگا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا۔ مومن کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں حسن اخلاق آ جاتا ہے۔ دو لفظوں میں پورا دین سمویا، فرمایا الدین النصیحہ۔ الدین بھی معرفہ ہے اور النصیحہ بھی معرفہ ہے، یہ ایک علمی بات ہے۔ عموماً مبتدا اور خبر، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، یہاں دونوں معرفہ ہیں، تو جب یہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس کا معنی عربی میں گرامر میں یہ بنتا ہے کہ نہ مبتدا خبر کے بغیر ہے، نہ خبر مبتدا کے بغیر ہے، اس کا ایک ایک جز اس کا محتاج ہے، اس کا ایک ایک جز اس کا محتاج ہے، وہ اس کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا الدین نصیحہ، بلکہ فرمایا الدین النصیحہ، وہاں بھی الف لام، یہاں بھی الف لام، وہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ جہاں جہاں خیر خائی ہوگی وہاں وہاں دین ہوگا، اور جہاں جہاں دین ہوگا وہاں دوسروں کی خیر خائی ہوگی۔
مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے ہم ہیں پاکستانی، اور سب سے زیادہ بے ایمان بھی ہم ہیں، ملاوٹ بھی ہم میں ہے۔ یہ ہمارا علاقہ دیہاتی علاقہ ہے، ساری دکانیں مسلمانوں کی ہیں۔ آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں فلاں دکان سے مجھے خالص دودھ ملے گا، کلمہ پڑھتے ہیں آپ؟